مشنود سید الشہداء امام حسین صلوات برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات کچھ عرصہ پہلے صلوات کی تلاوت کرواتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا. یوں تو اس عنوان کا اعلان کرتے ہوئے میرا یکم محرم سے دل تھا کہ ایک بار پھر وہی کہہ کے صلوات کی تلاوت کرواؤں، لیکن شاید پھر یہ سوچ کے چھوڑ دیا تھا کہ وہ دن جو زیارت کی منسوبیت کے حوالے سے اس ذات ذیشان سے منسوب ہے، یہ عمل اس دن کرواؤں گا. تو پھر کوشش کیجئے گا جس قدر آپ کے قلوب میں انوار عالیہ اس ذات ذی وقار کا بلند ہے، تو پھر کوشش کریں صلوات کی ذات پر بلند تر صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. 1447 ہجری کا محرم الحرام، مرکز ولایت امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں عشرہ محرم کے سلسلے کی آج ہماری یہ 5ویں نشست بعنوان حسین کا عباس، عباس کا حسین. آج اس صلوات کی تلاوت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے میں نے کچھ دیگر عبادتیں جو ہم اس کے بعد کرتے تھے نعروں کی صورت میں نے وہ رہنے دی. یہ بہت معنی خیز ہے، میں بھولا نہیں ہوں، کیونکہ میرا جو بھی مختصر سا بیان کا آغاز ہے جسے عام طور پر لوگ خطبہ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ویسے، تو وہ جو ابتدائیہ ہے وہ انہی عبادتوں سے جو نعروں کی صورت میں کی جاتی اس سے مکمل ہوتی ہے. تو آج میں نے ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر انہیں چھوڑ دیا، کیونکہ آج جو کہہ کے میں نے صلوات کی عبادت میں آپ کے ساتھ شامل ہوا ہوں، کچھ احباب غور کر پائے، کچھ شاید نہیں کر پائے. تو میں نے یہ کہہ کر آج کی گفتگو کا آغاز تو بنیادی طور پر کر دیا ہے. اگر توجہات اس جانب نہیں گئیں تو یقیناً آپ کہاں کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں، تو جب تک آپ کا انگریزی کا سفر اردو کے سفر میں تبدیل ہو تب تک میں انتظار کرتا ہوں، کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر اللہ کی ذات ہے جو کہ ہے تو پھر سوچو اسم اللہ اور ذات اللہ میں کیا فرق ہے. سوچ سکتے ہو؟ ہمت ہے، سوچ لو. اگر سوچ نہیں سکتے تو پھر پوچھ لو، لیکن پوچھنا اس سے جو جانتا ہو. اور عالمین میں یہ جاننا کہ جاننا ہوتا کیا ہے وہ فقط ایک ہی ذات کا کام ہے، وہی بتا سکتا ہے. اور اس نے جتنا بتایا اگر اس سے رجوع کر لو تو پھر بہت آسانی ہے. میں اسی خطبے کے اس ایک جملے سے ہی آگے بڑھ جاتا ہوں جو بیان کر چکا. پوچھا تھا نا مولا علی سے کسی نے
جب توحید کے بارے میں تو بادشاہ نے جو خطبہ دیا، جس کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی نے کہا اللہ شدت ظہور سے غائب ہے، یعنی اتنا ظاہر ہوا کہ اس کی شدت نے اسے غائب کر دیا۔ اب اس پہ میں کئی بار مثالیں دے کر بتا چکا ہوں کہ شدت ظہور سے کوئی شے کیسے غائب ہوتی ہے۔ چند لمحے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو، ایک لمحہ، دو لمحے، تین لمحے، بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد دائیں بائیں دیکھو، آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قریب کھڑا درخت، قریب موجود دیوار یا آپ کا کوئی ساتھی، سب وہیں ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کی آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اوقات سے زیادہ طاقت اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ اگر ہم بصیرت اور بصارت کا فرق جانتے ہیں تو پھر یہ جان لینا چاہیے۔ اسی خطبے میں علی نے کہا تھا تم چربی سے نور دیکھنا چاہتے ہو، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، بس یقین مانیے یہی وہ ایک مسکراہٹ اور یہی وہ ایک اطمینان ہے جو مجھے یہاں پر آ کر سب کچھ کہہ دینے کا ایک موقع اور طاقت دیتی۔ کیا تم چربی سے نور دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر علی خود ہی کہہ رہے ہیں غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے، 3 دفعہ کا غیر ممکن ہے۔ چربی سے نور نہیں دیکھا جا سکتا تو پھر نور کس سے دیکھا جائے گا؟ نور فقط نور سے دیکھا جاتا ہے، نور فقط نور سے دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اکثر سنا ہوگا، بھئی فلاں شخص کی آنکھوں کا نور چلا گیا، سنا ہے نا، آنکھوں کا نور چلا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دراصل کچھ لفظ استعمال اتنے ہوئے ہیں کہ استعمال ہو گئے۔ ان کا استعمال ہو جانا ان کے معنی کو بے معنی کر دیتا ہے۔ چربی میں کبھی نور نہیں ہو سکتا، یہ بصیرت اور بصارت کا فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے نظر جو آنکھ سے دیکھتی ہے، ایک ہے وہ نظر جو قلب سے دیکھتی ہے۔ آنکھ سے دیکھنے والی نظر میں بینائی ہوتی ہے، قلب سے دیکھنے والی نظر میں نور ہوتا ہے۔ نور تب تک نظر نہیں آتا جب تک آنکھیں کھلی ہوں۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرو گے، جسے تم اندھیرا کہہ رہے ہو نا، اگر قلب منور ہے تو پھر وہ اندھیرا نہیں رہے گا، وہ پھر نور میں بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی پتہ چلا نور ہمیشہ آنکھیں بند کرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو علی نے کہا کوئی نہیں مرے گا جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لے۔ آپ جی خوب پہنچے آپ بات تک، کوئی نہیں مرے گا جب تک مجھے نہ دیکھ لے۔ میں بیان کر چکا یہ بات بھی، سبھی دیکھیں گے، کوئی علی کو دیکھ کر اس لیے مر جائے گا۔ علی تو یہ زندہ کب تھے؟ یہ جو علی کو دیکھتے ہی جن کی جان نکل جائے گی، جنہیں بالآخر یہ پتا چلے گا کہ یہاں تو علی لیکن وہاں بھی علی، بس یہی بات جان نکالے گی ان کی آخری وقت میں جب علی کو۔ یہ زندہ کب تھے جو مریں گے؟ قسم بخدا اپنے استاد محترم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انہی کی زبانی ان کے نام سے کہوں گا، یہ جو علی کے دشمن ہیں اس دنیا میں، یہ زندہ کب تھے؟ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ آپ سلامت رہیے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور دیکھیے یہ بات شریعت نے آپ کو بتا دی ہے، ایسے بیجا لاشوں کو مت چھوا کرو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔
زمانہ ابھی تک ہم سے بچگانا سوالوں میں الجھا ہوا ہے. قسم با خدا اوقات کوئی نہیں ہے لیکن کم از کم وہ صاحب ممبر سلونی کے ممبر کے سب سے نچلے زینے کی خاک پر سجدہ ریز تو ہے نا. تو پھر یہی دعویٰ بہت ہے. زمانہ ابھی ہم سے سوال کرنا نہیں جانا, علی سے کیا سوال کرے گا. ابھی تک بچگانا سوال ہے. آپ ملتے ہیں تو یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, سلام کیوں نہیں کرتے. کمال ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں سلام ہے کیا, وہ بھی علی والے کا. مفت میں دعا دے دیں سلامتی کی. کمال ہے. ہم ٹیسٹر لیے پھرتے ہیں اپنے ساتھ, یا علی مدد کا لگا کے دیکھتے ہیں قابل بھی ہے سلام کے یا نہیں ہے. تو یا علی مدد کسی وجہ سے ہے نا, بس اس وجہ کو سمجھو. اس سے زیادہ تو وقت ہے نہیں کہ آج میں تمہید کی طرف جا سکوں, کیونکہ میں آیا تھا, بلکہ آیا بھی نہیں تھا, ابھی راستے میں تھا. صبح کے وقت سے میرے بھائی شاکار ہیں, وہ آج کے اس دن, آج کی اس منصوبیت اور اس حوالے سے جو عنوان ہے وہ سننے کے لیے بے چین, اور اس حوالے سے انہوں نے مجھے کہا بھی یہاں پہنچا ہوں تو سادات عظم آج خلاصہ. میں کہا آج خلاصہ کیسے کروں, آستے عنوان ہے, ابھی تو 5 محرم ہے. لیکن چلیے, کیونکہ مولا عباس سے منسوب ہے آج کا دن بحوالہ زیارت, تو کسی منزل تک تو پہنچیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, حدیث ہے نا, میں کہہ چکا, جو یقم کو نہیں تھے ان کے لیے تیزی سے دہرا رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا یا علی, اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور میرے. یا علی, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور اللہ کے. یا علی, آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. اب یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, ان کو آپس میں ہی رہنے دیں. اتنا پتہ چل گیا ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے, مگر قسم با خدا بڑا تلاش کیا, ابھی تک تو مجھے کوئی حدیث نہیں ملی سوائے اس ایک حدیث کے. جب بات عباس کی آئی ہے نا, تو حسین نے کہا عباس تمہیں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے. یا علی یا علی, میرے سوا تمہیں کوئی نہیں جانتا. عباس تمہیں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے. اب کہاں گئی بات, حسین منی و انا من الحسین. اس کو ذہن میں رکھیے گا, مگر حسین نے تو بات ہی بدل دی. عباس کوئی نہیں جانتا سوائے میرے, سوائے میرے. اب آپ سوچ رہے ہوگے بات کس جانب جائے گی. سرکار ابوالفضل اور مولا حسین کا یاد کر کے بتاؤ, آپ نے علماء ذاکرین کی زبانی یا کتابت پر آپ نے کتنی بار زندگی میں مکالمہ سنا ہے کہ حسین عباس سے مخاطب ہیں, عباس حسین سے مخاطب ہیں, اور یہ دونوں مکالمہ کر رہے ہیں. بہت کم ہے جب بھی بات ہوئی مولا حسین نے کچھ کہا ہے عباس کو اور عباس سن رہے ہیں. عباس کا پلٹ کر کچھ کہنا تبھی تو مکالمہ ہوگا نا. یہ اتنا کم ہے کہ کتابیں ترس رہی ہیں کہ کوئی تو مکالمہ لکھے عباس اور حسین کا. جب حسین نے کہا نا کہ عباس کوئی نہیں جانتا تمہیں سوائے میرے, کچھ لمحے خاموشی کے بعد عباس مسکرائے. نظریں حسین کی نالین پہ ہیں, لیکن مسکرا کے کہتے ہیں مولا اور آپ کو بھی کون جانا سوائے میرے. یا علی یا علی یا علی, قسم بخدا آپ سلام, آپ آباد رہیں. نہیں, اب پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا شاید دادا کی آواز نعرے سے بلند تھی, یہ تو قبول نہیں. مل کے آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں.
آپ مولا آپ کو بھی کون جانا سوائے میرے. تو اب حسین کون ہے؟ عباس بتائیں گے. اب ہیں حسین بتائیں گے. اس کے سوا کوئی بھی کچھ بتائے تو وہ بتا رہا ہے. بس سن لینا، ان میں فرق نہ کرنا. میں جب بھی اس مقام پر پہنچتا ہوں رک کے ضرور کہتا ہوں کہ کہیں اس طرح کی باتیں عقائد میں کوئی دراڑ نہ ڈال دیں. آل محمد میں کبھی تقابل نہ کرنا. یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. سنو سال میں پیرگی ہو یا پھر گہوارے میں کوئی بچہ ہو، بچے کو بچہ نہ سمجھنا، سنو سال والے کو پیر نہ سمجھنا، ورنہ میں دکھاؤں گا پیر گہوارے کے بچے کو اٹھا کے کہہ رہا ہے اے حجت خدا. آپ سلامت رہو، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ آگے جا کے. آپ آباد رہیے. یہاں پر یہ تقابل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، غارت کر بیٹھو گے ایمان کو. کلنا محمد جب کہہ دیا تو پھر کلنا محمد ہیں. جو حجاب سے باہر تمہیں زیارت کروا رہے ہیں وہ بھی محمد ہیں، اور جو حجاب میں ہیں وہ بھی محمد ہیں. اب مرضی ہے ان کی کب کون زیارت کروائے. مذکر اور مؤنث کا اطلاق اپنے گھروں تک رکھا کرو، آل محمد کے گھر نہ لایا کرو. اصل بات تو میں یہ کہہ گیا. خیر آپ سلامت رہیے، کوئی بات نہیں، زینہ بزینہ ہی طے ہوتا ہے عقیدہ. خیر آپ کو کون جانا مولا سوائے عباس کے. یعنی عباس جانا، حسین کون؟ حسین جانا، عباس کون؟ میں بار بار کہتا ہوں ان کے مصائب میں ان کے فضائل ہیں. تھوڑی سی توجہ دو تو قایا پلٹے گی. حسین جانا ہے نا کہ عباس کون جانا ہے نا. حسین ہی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور معاذ اللہ ان کے ہاں مبالغہ تو نہیں ہے نا. تو جب کہہ رہے ہیں تو پھر یہی بات ہے، عباس کوئی نہیں جانا تمہیں سوائے میرے. حسین جان گئے عباس کون ہے. یہی وجہ ہے حسن کے ساری زندگی کہنے کے باوجود حسین نے حسرت رکھی، اور کربلا اس ظاہری آخری لمحے میں حسین نے کہا عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ. میں نے پھر کہا فضائل میں سننا، خدا کا واسطہ ہے، حسرت ہے حسین کی. یا علی مجھے یہاں رکنا پڑ جائے گا. میں سمجھ سکتا ہوں یہ ساری زندگی ہم نے جو مقامات، جو مکالمے، جو عنوانات مصائب میں سنے ہیں اور وہ شدت رکھتے ہیں، ان کا فضائل میں بیان کرنا اور اسے ایک دم سے تسلیم کر لینا، یہ میں سمجھ سکتا ہوں ماتمی کے لیے خاص طور پر بڑا مشکل ہے. لیکن مجھے یہاں رکنا پڑے گا، میں کیا کروں، کیونکہ بات یہ چھوٹی نہیں ہے. مقام پہلے دیکھیں کون سا ہے. مقام دیکھیں نا، مولا ابوالفضل العباس مقام تو دیکھیں نا. شہادت عباس کا مقام ہے. حسین آئے ہیں، بس آخری کلام ہے. تو اس آخری کلام میں جو بات ہوتی ہے کیا قدر و قیمت رکھتی ہے. کہتے نہیں ہے زندگی میں بھئی آخری بات کر رہا ہوں، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے. یعنی حسین اور عباس میں ساری ظاہری حیات طیبہ کا نچوڑ یہ ہے کہ حسین دل میں حسرت لیے ہے عباس بھائی کہہ دے، عباس بھائی کہہ دے. کیوں اس حسرت کی وجہ کیا ہے؟ عباس بھائی کہہ دے میں پڑھ چکا ہوں، اور یہی سوچ کے پڑھ دیا تھا، ارادہ تھا آخر میں پڑھنے کا، لیکن بات آئی تو کہا میں نے مولا آپ نے ڈالی کہہ دوں گا، آگے اس کا ربط آپ بتائیں گے تو ورنہ بات تو چلی گئی ہے. ربط ایسے بنے گا میں بھی نہیں جانتا تھا. حسین جس کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی، کوئی حسرت ہو ہی نہیں سکتی، جو خود حسین ہے، جو خود محسن خدا ہے،
سارے عالمین جس سے لیتے ہیں حسین اس کو دیتا ہے تب تک جب تک وہ خود نہ کہہ دے حسین بس۔ ہو تب تک۔ اب حسین کی کیا خواہش ہوگی؟ ہو ہی نہیں، کیا حسرت ہوگی؟ ساری زندگی گزری، ساری ظاہری حیات گزری، کس لمحے حسین کہہ رہے ہیں میں آج کے دن اور موقع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چل رہا ہوں کہ آس پاس سب کچھ ایک طرف رکھ کر صرف ایک ہی جہت میں سفر کر کے آپ کو کچھ بیان کر سکوں۔ آخری ظاہری لمحات ہے حسین عباس بھائی کہہ دو ایک بات، حسرت سمجھو صرف، باقی منظر چھوڑو۔ چلو میں ایک جملہ دہرا کے بتا دیتا ہوں، بھائی یہ یاد رکھو انہوں نے کہا ہے ہمیں مارنے والا مار نہیں سکتا، ہم زندگی سے زندہ نہیں ہیں تو موت سے مریں گے کیسے؟ ظاہری لباس مظلومیت انہوں نے اوڑھا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کائنات میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ظلم ہیں، اور یاد رکھو اللہ ظلم نہیں کرتا۔ میں کچھ کہہ گیا، یاد رکھو اللہ ظلم نہیں کرتا، تو پھر کون سی سائیڈ بچی ہے؟ مظلوم کی۔ تو انہوں نے مظلومیت والا لباس پہن کے مظلوموں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ تو ظالم نہیں ہے، وہ ظلم جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب آؤ، وہ ایک کیفیت تھی جو ظاہری طور پہ انہوں نے اختیار کی ہے، ورنہ قسم بخدا بات تو پھر میں یہی کہوں گا، کیا کروں میں موجود جو اس لمحے میں، اور چاہ رہا ہوں آپ بھی آ جائیں۔ بادشاہ مصائب میں پڑھتے ہیں بادشاہ ابوالفضل کے ہاتھ کٹ گئے، اچھا ہاتھ بادشاہ کے کٹ گئے تو پھر کیا جنگ ختم ہو گئی؟ کمال کر رہے ہیں آپ۔ عباس کو جنگ کرنے کے لیے بازوؤں کی ضرورت کہاں ہے؟ کمال بات ہے، عباس بازوؤں سے جنگ نہیں کرتے، کمال ہو گئی۔ عباس کو جنگ ہی کرنا ہے تو نہ بازو نہ تلوار، آنکھیں اٹھا کے دیکھ کے کہے مر جا، سب مر، مر جا بھی نہ کہیں، صرف دیکھ لیں تو نگاہ الہیہ کی تاب کوئی نہیں لا سکتا۔ علی جلال الہیہ ہے تو عباس ذوالجلال الہیہ ہے۔ اب جو ذوالجلال کو سمجھے ہو، ان ہاتھوں کو میں سلام، اور ان ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے جنہوں نے یہ پروان چڑھائے، تو عباس ذوالجلال الہیہ ہے۔ علی کا جلال اللہ کا جلال ہے، تو پھر علی اللہ کا جلال سمیٹے ہیں، عباس نے اللہ کا بھی سمیٹ لیا ہے، علی کا بھی سمیٹ۔ عباس نے اللہ کا بھی سمیٹ لیا ہے، علی کا بھی سمیٹ لیا۔ کیوں کہا عباس بھائی کے؟ ابا خود جو کہہ رہے ہیں حسین ہمیشہ بھائی، بھیا، بھائی، اخی العباس، اخی، خود جو کہہ رہے ہیں بھائی، اب حسین کہہ رہے ہیں بھائی۔ حبیب کون ہیں حسین کے؟ حبیب حسین کے کون ہیں؟ شاباش بھائی، یہ اسی کے انتظار میں تھا، کیا کہنے۔ حبیب حسین کے صحابی ہیں، یہ حبیب کہتے ہیں۔ حبیب حسین کے دوست ہیں، یہ حسین کہتے ہیں۔ جو خط لکھا تھا نا مولا حسین نے حبیب کو، 4 سطریں تھیں، زمانہ جو مرضی پڑھتا رہے، کل ملا کے 4 سطریں۔ مخاطب پتہ ہے حسین نے کیسے کیا تھا؟ حبیب یا حبیب۔ کیا مطلب؟ حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اور حبیب کا اپنا نام کیا ہے؟ حبیب۔ تو مولا حسین نے کہا حبیب اے میرے دوست، حبیب یا حبیب، یہ کہہ کے مخاطب کر کے بات شروع کی۔ تو اب حبیب حسین دوست کہہ رہے ہیں نا، آج تک ہم کہہ رہے ہیں دوست، کیونکہ حسین نے اون کر لیا میرے دوست ہیں، ہے نا۔ تو جب حسین نے اون کر لیا کہ عباس بھائی ہے،
اب حبیب حسین کو دوست کہے نہ کہے، حسین جو کہہ رہے ہیں میرے دوست، وہ ساری زندگی آقا مولا کہتے رہے تو دوست اسٹیبلش ہو گیا۔ تو یہاں بھی تو کہہ رہے ہیں عباس میرا بھائی، لیکن کافی نہیں ہے تو ہی کہہ رہے ہیں کس وقت میں عباس ایک بار بھائی کہہ دے، یہ عباس کے بھائی کہنے سے ہوگا کیا؟ قسم بخدا اگر جو بیان کرنے جا رہا ہوں حقیقتوں کے تناظر وہاں نہ جا رہے ہوتے، بارگاہ حسین میں یہ بات سوچتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے، یعنی کوئی تو مقام ہے جو مقام عباس کے بھائی کہنے کے بعد ہے۔ حسین نظرے رکھے ہیں، اب جو پڑھ چکا جو سن رہے تھے آج وہ لطف کی کمال منزل پہ ہوں گے۔ کوشش کروں گا جملہ کہتے باقیوں کو پیچھے نہ چھوڑوں۔ مباہلے میں کچھ ہوا تھا کیا؟ اللہ نے چیلنج کیا تھا، ابناءنا ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، بیٹے کہاں سے لائے؟ تو وہ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے اس علی نے، اور وہ کہ جس کے پاس اللہ ہے اس سیدہ نے۔ انہوں نے اللہ کے اس چیلنج کو اٹیسٹیفائی کرنے کے لیے بیٹے اللہ کو دے دیے۔ کہا لے، اونرشپ کی بات ہے نا، تیرا لم یلد ولم یولد بھی رہ جائے گا، تیرا یہ چیلنج بھی اٹیسٹیفائی ہو جائے گا۔ لے، یہ حسن یہ حسین تیرے، اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اب محمد اور علی نفس کی جگہ پر گئے ہیں، سیدہ نساء کی جگہ پہ گئی ہیں، اور حسن و حسین ابنانا ابناکم بیٹوں کی جگہ پہ گئے ہیں۔ اس دن سے علی نے حسنین کو اپنا بیٹا آن ہی نہیں کیا، یہی کہا اس کے بیٹے ہیں، اس نے آن کر لیا۔ بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہوئی جاتی تھی، کیونکہ جو آیت ہے وہ بھی محمد نے پہنچائی ہے، تو اسی لیے محمد کے بیٹے کہے گئے۔ ڈائریکٹ اللہ کا بیٹا کہیں گے تو نہیں سمجھ میں آ رہی نا بات، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے ہی کہا ہے نا اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، لیکن پہنچایا محمد نے ہے۔ اب لم یلد ولم یولد کا بھرم رہے، اس لیے محمد کے ذریعے یہ بیٹے اللہ تک جاتے ہیں کہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اصل میں اس نے کہا تھا، سیدہ نے دے دیے، علی نے دے دیے، تو اب بیٹے ادھر گئے، ادھر کیا ہوا؟ حسین ہوا ادھر کا، اور سیدہ نے کہا ولدی عباس، عباس میرا بیٹا ہے۔ حسین نے کہا عباس ایک بار بھائی کہے تاکہ سیدہ کا بیٹا کہلا۔ آپ جی ہیں میرا الغازی بادشاہ آپ کو خیرات عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ، میرا آپ آباد رہیے، آپ شاد رہیے، حسین آپ کو عباس عطا کرے، عباس آپ کو حسین عطا کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، پڑھنے والا مبالغہ کر سکتا ہے، شاعر مبالغہ، ہمارے آل محمد کے ہاں یہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس نے کہہ دیا تھا ابنانا ابناکم، تو کیسے بات رکھی ہے؟ ایسے رکھی بات، حسنین دے دیے، حسنین دے دیے، دو حسن دے دیے، دو حسین دے دیے۔ حسنین فقط حسن اور حسین کو نہیں کہتے، حسن و حسن ہو تب بھی حسنین، حسین اور حسین ہو تب بھی حسنین، حسن اور حسین ہو تب بھی حسنین۔ دو حسین دے دیے، حسن دے دیے، حسنین دے دیے۔ اللہ اکبر، یہ دے کر کہا عباس۔ ایک جملہ کہہ دوں کانوں کو ہاتھ لگا کر،
मजाल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल मचल रहा है ये कहने को। आप तस्लीम कर लेंगे ये मुझे यकीन दे रहा है इस तरफ से आने वाली कोई ताकत, कि ये आप तस्लीम गोया जनाब सैयदा ने उसे हसनैन देकर ये कहा मेरे लिए अब्बास काफी है। कसम बा खुदा, आप जियो हाथ उठा के मिल के हैदरी अब्बास, मेरे लिए अब्बास वलदी मेरा बेटा। अब क्या करें, हाँ फिर कहूँगा जो मौजूद थे। रब्त में चलता है अशरा इसलिए कहता तैसी कहने लगा जो पीछे से जुड़ी है, ताकि फौरन याद कर लें अशरा सुनते हुए कम अज कम मुझ हकीर से। पिछली मजलिस घर छोड़ के नहीं आनी, साथ लेके आनी है, तब अशरा बनता है बेहद तवज्जो। कहा था मैंने औस्त का तर्जुमा करते हुए, कुछ याद है ना, है ना? औस्त मरकज, मरकज, मरकज। महवर क्या होता है? महवर भी औस्त होता है, उसके आसपास ही है कुछ। मैं कैसे समझाऊं आपको, चले बड़ी आसानी एक मिसाल दे के समझा देता हूँ। ये मरकज, महवर, ये औस्त हर घर में मौजूद है, हर घर में है। आप अभी समझ जाएंगे बड़ी जल्दी से। हर घर में ये औस्त मौजूद है। यूं समझिए कि एक घर में एक बाप है, एक माँ है और बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं। इन बेटे और बेटियों के आगे अक्त हो गया, शादी हो गई। अब उनके बेटे, अब उनकी बेटियां, वो ये जो माँ बाप हैं इनके बेटे और बेटियां भी हो गई। अब नवासे, पोते, पोतियां, नवासियां ये भी हो गई, ठीक है ना? लेकिन एक मरकज चाहिए जो इन्हें जोड़ कर रखे, है ना? एक महवर चाहिए जो इर्द गिर्द हिसार रखे। हर घर में मरकज है माँ। मैं बड़ी तेजी से मिसाल दे रहा हूं, समझ जाना। वजाहत ना हो सके अगर कम वक्त की वजह से, क्योंकि आगे जाना है, रह जाए तो बता दीजिएगा, आने वाली मजालिस में फिर कर दूंगा। हर घर में मरकज है माँ, क्योंकि मरकज होता है एक नुक्ता, वो वहीं पे रहता है। औस्त है ना, माँ जोड़े रखती है, पकड़े रखती है औलाद को ऐसे। और बाप क्या होता है? बाप होता है महवर। जो समझ गए हैं सही सलामत रहें, उनको मैं वाह वाह कह रहा हूँ, बाकियों को थोड़ी ना छोड़ूंगा। महवर हालांकि आम सा लफ्ज़ है, हमारे यहाँ बोला जाता है, शायद मानी उसके इतने आम नहीं है, इसलिए आप गौर से देख रहे हैं। महवर क्या होता है? वेरी चले, बादशाह ने अदा कर दिया, क्या कहने। जब सब कुछ उन पे छोड़ो ना तो फिर कुछ नहीं छूटता। इधर सोचने की बात है, उधर आ गया, तो इससे अच्छा और क्या कोई समझेगा? क्या ये बच्चे भी अभी ये बताएंगे बच्चे महवर क्या होता है। जमीन गर्दिश कर रही है, किसके गिर्द? शाबाश, सूरज के गिर्द। तो गर्दिश करती हुई जमीन कभी उधर निकल जाती है, कभी उधर निकल जाती है, कभी उधर चली जाती है, ऐसे सैर करके फिर वापस आ जाती है। नहीं, जितने सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द एक पर्टिकुलर, जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उसी में गर्दिश कर रहे हैं। हालांकि कोई लाइन नहीं है। यही गलत फहमी आज तक है कि गोया सूरज स्टैटिक है और बस तमाम सैयारे उसके गिर्द एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। कोलू का बैल है क्या? हरकत का नाम जिंदगी होता है। आज साइंस ने बताया सूरज खुद स्टैटिक नहीं है, ये एक छोटा सा निजाम शमसी, इस कायनात में सूरज भी किसी सिमत में सफर कर रहा है, सूरज भी चल रहा है और सूरज के चलते चलते उसके गिर्द ये तमाम सैयारे चक्कर काट रहे हैं समेत जमीन के। सूरज चल रहा, रुका हो कोई तो उसके गिर्द चक्कर काटना आसान है,
اور کوئی چل رہا ہو تو اس کے گرد ایسے چکر کاٹنا کہ گول دائرہ، میں نے کہا تھا جو موجود تھے لطف اٹھائیں گے کہ گول دائرہ ویسا ہی گول رہے جیسا ہے، آڑا ٹیڑھا نہ ہو، کوئی کھڑا ہے تو ایک چکر پر ہی لکیر بن جائے گی، اسی پر چکر کاٹے رہو، دائرہ موجود رہے گا۔ لیکن اب اگر کوئی چل رہا ہو اور ہر بار چکر کاٹنا ہو اور ہر بار چکر پرکار کے دائرے کی طرح پرفیکٹ ہو تو اس کا ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو جو اسے ایک ہی مدار کے اندر وہیں رکھے جہاں ہے۔ اسے کہتے ہیں محور۔ محور، ایک ہی محور میں گھومے جانا، اس کے مرکز کو جہاں مرضی لے جاؤ، محور کبھی مرکز سے ہٹنے نہیں دے گا۔ شاباش شاباش شاباش۔ میں نے کہا تھا ایک لمحہ نہیں لگا، بادشاہ نے یہ ذہن میں ڈالا تھا۔ ابھی بیان کرتے کتنا وقت لگ رہا ہے، آپ تک پہنچاتے اور سمجھتے شاید چند منٹ نہیں لگے گا، لیکن اگر توجہ رکھی ہے۔ آج کے دور میں تو سائنس بڑی عام ہو گئی، اتنی بنیادی سی، مرکز کہیں جائے، مرکز کون ہے؟ نظام شمسی کا سورج، جہاں مرضی جائے اور جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، کہیں تو جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ لیکن زمین سمیت جتنے پلانٹس ہیں، 8 ہیں یا 9، ہمیں 9 پڑھائے، اب بچوں کو 8 پڑھا رہے ہیں۔ اب یہی نہیں پتا چل رہا 8 ہے کہ 9 ہیں، کیا پتا چلے گا انہیں۔ اور خیر، سورج جا رہا ہے، یہ مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ ایک طاقت ہے جو انہیں مرکز سے جوڑے ہوئے ہے، سورج میں نہیں ہے وہ طاقت۔ اتنا بتا دوں، سورج اتنی شدید فورس پھینک رہا ہے، ایسی انرجی، جتنے بھی سیارے ہیں بھسم ہو جائیں یہ سارے ایک لمحے کے اندر۔ کون بچا رہا ہے انہیں؟ زمین، باقیوں کو چھوڑو، اب زمین کی بات کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ وقت ہے نہیں مجھے سمجھانے کے لیے، کیونکہ مجھے کچھ بتانا ہے۔ مرکز تو سمجھ میں آ گیا، آج محور بتا دیا تو کمال ہے۔ سورج اتنی انرجی پھینکتا ہے، بھسم ہو جائے زمین، بچتی کیسے ہے؟ زمین کے گرد ایک فورس ہے، اردو میں بولیں تو مقناطیسی طاقت، انگریزی میں بولیں تو میگنیٹک فورس۔ ایک میگنیٹک فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس کا پورا جال ہے آپ کی زمین کے گرد۔ وہاں سے جو شدید طاقت آتی ہے، اس طاقت میں سے جتنی طاقت زمین کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، یہ فورس فقط اتنی ہی طاقت کو فلٹر کر کے آنے دیتا ہے، باقی کو ایک طرف نکال کر پھینک دیتا ہے۔ 2 مہینے نہیں گزرے، اتنی شدید لیئر اٹھی تھی نا اس سورج سے کہ آپ کے باپ دادا کی زندگی بھی شامل کر لی جائے تو اتنے عرصے میں نہیں اٹھی۔ آج بھی زندہ بیٹھے ہو، کس نے بچایا؟ اسی فورس نے، وہی الیکٹرو میگنیٹک فورس تمہیں بچا دیا۔ یہی فورس ہے الیکٹرو میگنیٹک جو بنیادی طور پر محور ہے، یہ اپنے خاص پیٹرن سے ہٹنے ہی نہیں دیتی، جوڑ کے رکھتی ہے۔ اس کا براہ راست رشتہ مرکز کے ساتھ ہوتا ہے، گویا اس نے پکڑا ہوتا ہے اس کو جس کی یہ فورس ہے، مگر مرکز سے جڑ کر یہ کہتا ہے کہیں نہیں جانا، یہیں رہو، جب تک مرکز سے جڑے ہو تب تک ہو۔ مرکز سے ہٹ گئے زندگی ختم، سورج ہٹ گیا زندگی رہے گی ہی نہیں۔ اب اگر مرکز اور محور کا رشتہ اور کام سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اس دن اوسط بتائی تھی مرکز، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اوسط کے لیے حسین نے کیا کہا۔ آج ایک اور بات سن لو، یہی بات کہتے ہوئے میرے مولا حسین نے کہا ہے،
جو بھی تم میں سے در آل محمد پر آ گیا گویا اس نے اپنے لیے نجات کی تحریر لکھ لی ہے، لیکن جو بھی در آل محمد پر آیا کہ بعد چلا نہ جائے، چلا نہ جائے، یہ مولا کہہ رہے ہیں، سوالیہ نشان ہے، وہ آنے کے بعد چلا نہ جائے، اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کس نیت سے آیا ہے۔ ہو گئی، جتنی مثال دینی ہو گئی، اب بتا رہا ہوں مولا، اس بات کا انحصار اس نیت پر ہے کہ وہ کیوں آیا ہے، اور ساری زندگی لشکر یزید میں تھا، لیکن نیت کیا تھی؟ اس کی نیت اسے یہاں لے آئی ہے۔ زہیر ابن قین بھی تو حسین کے ساتھ نہیں تھے، کہیں کسی فوج میں رہے تھے کسی زمانے میں، تاریخ نے بتایا، لیکن جب آئے تھے تو نیت کیا تھی؟ انحصار نیت پر ہے۔ وہاب قلبی عیسائی تھا، جب آیا انحصار نیت پر ہے۔ عبد مسیح ہو کیسے نصرانی ہو، یہ جتنے آئے ہیں ان کی نیتوں کو ٹٹولا گیا ہے۔ نیتوں نے بتایا در آل محمد پر کیوں ہیں، نیتیں جتنی پرفیکٹ تھی بس پھر اس کے بعد کہیں نہیں گئے۔ اور کچھ وہ بھی تھے جو مکے سے چلے تھے حسین کے ساتھ، اور کربلا آتے آتے کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ نیت نہیں تھی۔ جوڑ کے مرکز سے کون رکھتا ہے؟ محور۔ تو حسین نے کہا جو بھی در آل محمد پہ آتا ہے وہ کہیں چلا نہ جائے، نیک نیت لے کے آیا ہے تو اسے در آل محمد پہ وہ محور جوڑ کے رکھتا ہے جو آل محمد کی کل طاقت ہے۔ آل محمد میں مرکز سے جو رشتہ محور کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے، مرکز ہے جناب سیدہ اور محور ہے ابو الفضل لپا۔ میرے بھائی نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی، میں نے اتنی دیر لگائی ہے، میں نے کھول دیا ہے کچھ، قسم بخدا، یا علی یا علی یا علی یا تقریباً 5 منٹ شاید میرے پاس ہوں کہ میں فضائل میں کچھ بات کر کے مکمل کر سکوں۔ میرا ساتھ دینا، بڑی تیزی سے سفر کروں گا، بات مار بڑھ کے عرفانیات کی طرف جاتی ہوئی لگ رہی ہے، میں روک رہا ہوں، قسم سے خود کہہ کے روک رہا ہوں، مجبوراً ہاتھ جوڑ کے۔ آنے والے دنوں میں چلو اس سے آگے لے جائیں گے۔ کہا مرکز جناب سیدہ، محور عباس ہے۔ ہو سکتا کسی کے ذہن میں بات آئی ہو، مرکز جناب سیدہ ہے تو محور تو پھر علی کو ہونا چاہیے۔ جملہ کہہ دوں، میرے استاد محترم کہتے تھے جب مجلس پڑھتے ہوئے ڈھیر ساری داد کے بعد ایسا وقت آئے کہ خطیب کے خاموش ہونے پر پنکھے کی آواز آئے تو سمجھ جاؤ سب سن رہے ہیں۔ مجھے ان کا جملہ یاد آ گیا اس کیفیت میں، جس طرح آپ داد دے کے اس کے بعد خاموش ہیں، قسم سے جناب سیدہ ہی اس کا جد۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر مرکز جناب سیدہ ہیں تو پھر محور مولا علی ہوں۔ نہ، حسین نے کہا مرکز جناب سیدہ، محور کون؟ کا محور کی طاقت ہے عباس۔ عباس دیکھے گا، عباس طے کرے گا، ایک ایک کو آتا جاتا دیکھ کے نہیں، سب کی نیتیں دیکھیں، جو صحیح نیت سے آیا آ جا، کہاں سے آیا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو صحیح نیت سے نہیں آیا فوراً چلا جا، تیرے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ حسین کی طرف عالمین آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عالمین چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے آگے عباس ہیں، محور عباس ہے، مرکز سے جوڑے ہے لیکن محور عباس ہے۔ عباس نیت دیکھ رہے تھے،
اسی لیے ورنہ سوچ سکتے ہو حسین کے پہلو میں عباس کھڑے ہوں اور ہر راستہ روک کر بھی گردن رکھے، سر گردن پہ رہے، کمال ہو گئی ہے۔ حسین کے آگے کھڑا ہے لیکن نیت دیکھ رہے تھے، ارادہ حسین جان رہے تھے۔ حسین کون ہے؟ ارادہ خدا ہے نا، ارادت اللہ۔ حسین ارادت اللہ ہے اور عباس ارادہ حسین ہے۔ حسین کو کچھ کرنے کے لیے عباس کو کہنا نہیں پڑتا، حسین کو کچھ کرنے کے لیے عباس کو کہنا۔ جتنی دفعہ حسین نے کچھ کہا ہے یہ سمجھ لینا تمہیں اور مجھے بتانے کے لیے، ورنہ تم اور میں یہی سمجھتے عباس نے خود کر دیا، ورنہ حسین کہتے نہیں۔ ابھی دیکھ، اب میں کیا بتاؤں، میرے آس پاس جتنے بیٹھے ہیں سبھی میرے بھائی، اب شاخار بھائی بیٹھے ہیں، کتنی محبت یہ مجھ سے کرتے ہیں، میں ان سے کرتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپس میں پتہ ہے۔ یہ ساری محبت ملحوظ خاطر رہے اس کے باوجود مجھے پیاس لگی ہے، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک میں کہوں گا نہیں، میں کہوں گا پیاس کی ہے پانی دیجئے، اب انہیں کچھ کرنا پڑے، کہاں سے لائیں؟ پانی لائیں گے، دیں گے، یہ تقاضۂ محبت ہے، ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ لیکن میں کہوں گا تو نا، اور اگر نہیں کہوں گا تو ساری کی ساری محبت دھری کی دھری رہ گئی۔ میں جتنا مرضی پیاسا ہوں، کیوں پتہ نہیں چلا انہیں کہ میں پیاسا ہوں؟ پتہ چاہیے تھا میں، یہ تقاضا کسی سے رکھا بھی نہ کرو، خدا کی قسم جو کہہ رہا ہوں اگر سمجھ گئے تو پھر زندگی میں بڑے رشتے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اور دعائیں دینا ذکر حسین کو، اس صف عزا کو جس سے یہ ہونے جائے، کبھی یہ کسی سے تقاضا بھی نہ رکھنا، میں نہ کہوں اور وہ سمجھ جائے۔ کاہے کی ضد ہے میں نہ کہوں وہ سمجھ جائے؟ کیا وہ تمہاری ذات ہے؟ جیو شاباش حیدری۔ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں، میں صبح سے شام تک یہاں پہنچا، 5-6 جگہ پڑھ کے، سب کہتے ہیں لائیو جا رہی ہے نا، مولا سلامت رکھے آپ کو، سب کہتے ہیں زہی صاحب رات جا کے لوگ تھک جاتے ہیں، آپ فریش ہو کے زیرو سے شروع ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے نہیں پڑھ رہے۔ میں نے کہا ایسے سننے والے لاؤ تو پڑھیں گے، قسم خدا ہر جگہ یہی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، بھئی تمہاری ذات ہے، جتنا مرضی قریب ہو تم سے، بھائی ہو، دوست ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، تمہاری ذات کا غیر ہے، اور غیر کو جب تک بولو گے نہیں بات نہیں پہنچے گی، ویسا نہیں کرے گا۔ اندازے سے چلتے ہوئے کچھ غلط کر دیا تب بھی گلا کرو گے، یہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ رشتوں کی بنیاد میں جب غلط چیزیں رکھو گے تو پھر پنپیں گے نہیں، ساری عمارت ہی ٹیڑھی کھڑی ہوگی۔ جتنی تعمیر بلند کرو گے عمارت میں اتنا ٹیڑھ آتا رہے گا۔ بنیاد کو صحیح رکھنا، کبھی زندگی میں کسی رشتے سے یہ تقاضا ہی نہ رکھنا کہ تم نہ کہو اور وہ سمجھ جائے، کہنا پڑے گا۔ تمہاری ذات اور ہے، اس کی ذات اور ہے۔ اب کیسا عجیب لگے گا اگر یہاں کھڑے کھڑے میں خود سے کہوں موسیٰ حیدر تمہیں پیاس لگی ہے، پانی پی لو، چلو پانی اٹھاؤ، لو اب منہ سے لگاؤ، اب پی لو۔ ہاں اب میں اگر یہ کرنے لگوں تو آپ کہتے ہیں ہاں اچھے بھلے ہوتے تھے زیادی صاحب، پڑھ پڑھ کے ہی دیوانے ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لگے گا نا ایسا شخص دیوانہ آپ کو، خود کلامی کر رہا، خود کو کہہ رہے پانی پی، خود ہی پانی پیے جا۔ نہیں کہوں گا نا مجھ کو پیاس لگی ہے، یہ میں خود سے نہیں کہوں گا، میں خود کو نہیں کہوں گا کہ پانی پی۔ کیوں کہ کبھی بھی اپنی ذات اپنے آپ کو ایسے نہیں کہتی، بس اندر ہی اندر کچھ سوچتی رہتی ہے اور کرتی رہتی ہے، ذات کرنے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ یہی وجہ ہے حسین نے ساری زندگی عباس کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ حسین کی ذات کو عباس کہتے ہیں۔
آپ سلامت. آپ سلامت رہے. حسین کی ذات کو عباس کہتے ہیں. بڑی تیزی سے میں سفر کر جاؤں. آج کے لیے میں نے نیت کی تھی اور سوچا تھا بڑی تیزی سے سفر کر جاؤں گا, شاید 2 منٹ بھی نہیں. اور اس کا ایک حصہ آپ نے سن رکھا ہے, اس لیے مجھے یقین ہے بڑی تیزی سے میں سفر کر جاؤں گا, لیکن کہنا ضروری ہے. ذات, حسین کی ذات کو عباس کہتے ہیں. حسین کو عباس کے لیے کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا, بس ارادہ کرتے ہیں عباس کر دیتے ہیں. جنگ سے روکا, جنگ نہیں کرنے دی. جو مجھ کم از کم عربی مقتل تک تو چلو, مقتل سید سجاد تو ابھی رہا جہاں ہے رہنے دو. عربی مقتل میں ہی دکھا دو کہیں, وہیں سے لے کر اردو کی ہوگی نا, ہے نا. 2017 میں اپنے گھر میں بیٹھ کر امی کی پرانی چادر سر پہ باندھ لینے سے وہ امامہ نہیں ہو جاتا. عباس کے پاس آتا تھا, جی مولا حکم. اجازت لے, ہیڈ کوارٹر سے اجازت لے آئے ہو, جاؤ لڑو. اب کیا کرو؟ کہا وہاں سے اجازت لینی تھی, امر یہاں سے ہوگا. تو کہا آپ سلامت رہے سید, آپ سلامت رہے, میری نظر آپ کو دیکھ رہی, آپ آباد رہے, آپ سلامت رہے. ایسے سلوٹ ہے آپ سب کو. وہاں سے اجازت ہو گئی, امر یہاں سے ہوگا. ہاں جاؤ, گھوڑے پہ جاؤ, لڑو. اب گھوڑے پہ جاؤ, ہاں پیدل جاؤ, تلوار لے کے جاؤ, تم نیزہ لے کے جاؤ, تیر کمان لے کر. جو عباس کہتے ساری جنگ عباس نے لڑوائی ہے. اور جب عباس کی باری آئی, عباس نے جنگ نہیں کی, تلوار نہیں لے کے گئے. پہلی بار توڑ دی گھٹنے کے زور سے. کسی ٹوٹی ہوئی ولدیت کے حامل شخص نے یہ روایت لکھی ہے. میرے پاس نہایت ادب کے ساتھ, اس سے آگے بڑھتا تو پتہ نہیں کچھ غلط بات تھی. میں آگے دوہل کہوں گا, میرے پیش نظر مقتل سید سجاد ہے, اور میں اس کو بھی وہیں رکھوں جہاں ہے, تب بھی کہوں گا ادباً گستاخی ہے. اگر بالفرض محال مولا نے کہہ بھی دیا تھا جنگ نہیں لڑنی, تو کیا مطلب تلوار رکھ دے, گھٹنے سے تلوار توڑ دی. ایک شخص کہہ رہا ہے مت ہاتھ لگائیے اس کو, یہ اچھا نہیں ہے. اب میں چھوڑنے کے بجائے اٹھا کے پٹک کے توڑ دوں, نہیں ہاتھ لگانا. تو یہ پڑا, بڑا کہنا مانا میں نے, یا بے ادبی کی ہے؟ کمال بات ہے. روایت لکھتے اسی لیے کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, پکڑا جاتا ہے. پکڑا گیا. عباس تلوار لے کر گئے ہیں, ہاتھ میں نیزہ تھا, ہاتھ میں نیزہ تھا. وقت رہا نہیں, لیکن آنے والے دن میں میرا دل ہے آپ کو ابھی تک سوچ رہا ہوں. حسین کا عباس, عباس کا حسین, یہ دونوں ذوات ہیں, ان میں جو حقیقت میں ایک ہی ہیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں ان میں سے کس کی جنگ کو آگے لے کر چلوں سنانے کے لیے. اب آپ مولا سے کہہ دیجئے گا, مولا جو پہنچائیں گے وہ. اگر مولا عباس کی جنگ والا حال شامل حال رہا تو بتاؤں گا. عباس کے پاس جو کچھ ہے ان سب کا نام ہے, عباس کے نیزے کا نام ہے, کرتا کیا تھا وہ بھی موجود ہے. عباس نے جو مشق پہنی ہے اس کا نام ہے, وہ مشق کی حقیقت کیا ہے بس بی بی نے پہنا دی, بس یہاں بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ سب کچھ آج ہو سکتا تھا نا, لیکن اشرا مولا عباس کے نام ہے. آج کا دن نہیں, بات آگے چلے گی. آج کی حد تک جہاں رکے اسے ذہن میں رکھنا. عباس ایسے بیٹھے ہیں گھوڑے پر, جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے نا, بالکل ویسے ہی بیٹھے ہیں, اور ایسے بلند ہیں عباس کے گھٹنے. 2 رقابہ تھا نا عباس بادشاہ کا, 2 رقابہ, ایک رقاب نیچے ایک اوپر. بیٹھنے کے لیے نیچے والی رقاب پہ پیر رکھتے تھے, جب بیٹھ جاتے تھے تو نکال کے پھر اوپر والی رقاب میں. اب جب اوپر والی رقاب میں عباس پیر رکھتے تھے تو عباس کے گھٹنے ایسے بلند ہو جاتے تھے. عباس کے گھٹنے بلند ہوئے, عباس نے لہرا کر تلوار اٹھائی, ایسے گھما کر اپنے گھٹنے پر رکھ لی.
مجھے اس ممبر ہے، اس سے آگے کا بھی کہہ سکتا تھا لیکن ممبر پر ہوں اس لیے اس سے اتفاق کر لینا۔ یہاں ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لفظ ایسے ہی ہیں۔ عباس نے پہلو میں موجود تلوار حمائل صرف اٹھا کر یوں گھما کر گھٹنے پہ رکھی، جتنی دیر وہ ہوا میں گھوم کر گھٹنے پہ آئی ہے نا، اتنی دیر میں لشکر یزید میں کم از کم 500 لوگ حرکت قلب بنا۔ عباس نہیں لڑیں گے، ممکن نہیں، حسین نہیں لڑنے دیں گے۔ عباس کیوں؟ یہ اتنا وسوخ کیوں؟ میں پڑھ چکا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر فضائل میں سننا۔ اتنا وسوخ کیوں؟ کہا حسین عباس کو نہیں لڑنے دیں گے۔ جب سپاہی پوچھتے تھے نا کیا یقین ہے، کہا دیکھو اگر حسین کو لڑوانا ہوتا تو مسلم بنا کر کوفے بھیج دیتا لشکر کا۔ مطلب یہ وہ بھی جانتے تھے کہ پورے کوفے کا صفایا اکیلا مسلم کر سکتا ہے، اور اب وہ آیا جس کے لیے مسلم لڑ کر کہہ رہا تھا تم تو ابھی بھاگ گئے، ابھی تو عباس آ رہا ہے، تم تو ابھی بھاگ گئے، ابھی تو عباس آ رہا ہے۔ یہ ہول تھا دل میں، یہ ہول تھا دل میں۔ لیکن ایک بات بس سمجھنا، یہ ایک بات سمجھانے کے لیے یہاں رکا ہوں۔ کون ہے؟ عباس کے لیے کیا کہا؟ حسین کی ذات ہیں۔ ایک ذات ذی وقار نے ممبر سلونی پر خطبہ لدنی دیتے ہوئے اپنے ہی ید اللہ ہاتھوں کو اپنے ہی صدر اللہ والے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تھا انا عابد وانا المعبود، ہے نا؟ اب اپنی اپنی سلیکشن ہے۔ کہا تو دونوں تھا، کہا تو کچھ لوگ پہلے پر ہیں، کچھ دوسرے پر ہیں، کچھ اس بات پہ ہیں انا عابد، ہاں علی عبادت گزار، آگے نہیں جا رہے۔ کچھ کہتے ہیں علی معبود ہیں، ادھر نہیں آ رہے۔ یہ ظلم نہ کیا کرے، جس نے معبود کہا المعبود، اس نے عابد بھی کہا۔ صرف یہ سمجھ لو علی عابد کب ہے، علی معبود کب ہے، اور ایک ہی جملے میں خلاصہ ہے، علی ہے باب حطہ، علی ہے باب حطہ۔ اتنا تو قرآن سے جانتے ہیں نا، تو عالمین کے سجدے کہاں جا رہے ہیں؟ باب حطہ، یعنی علی عالمین کے تمام سجدوں کو وصول کرنے والا ہے۔ عالمین کے سجدے ادھر آئے، اب آپ کے سجدے علی وہاں کیسے پہنچاتا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کوریئر سروس کو پیکٹ دے دیا، اب آپ کا تقاضا ہے پتے پر پہنچ جائے۔ اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے ان کا بندہ سائیکل پر لے کے جائے کہ موٹر سائیکل پر جائے یا ہوائی جہاز میں جائے، آپ کا پیکٹ صحیح پہنچنا چاہیے، اس کا کام ہے، آپ کو سروکار نہیں۔ آپ نے سجدہ باب حطہ کو دے دیا، اب اس سجدے کا وہاں جانا کیسے ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن عالمین کے سجدے یہاں کر بتا رہے ہیں انا المعبود۔ یہ میرا عنوان ہی نہیں تھا، اس لیے اتنی جلدی سے کہہ دیا۔ عابد کب ہے، علی عابد کب ہے؟ میں نے ایک ہی منظر بتانا ہے۔ کیا جنگ کرتے ہیں آپ، اوہ کیا وار ہے آپ کا، کیا کہنے، کیا مولا آپ کیا جنگ کرتے ہیں۔ آہا مولا آپ کی بار بار کہہ رہے، سن سن کے خاموش کا جنگ کرتا مالک بس کرو، علی کو پتا ہے علی کتنی جنگ کرتا ہے۔ مالک اور علی مولا آپ کمال لڑتے، مالک تو خوب لڑتا ہے، تیری جنگ کیا کہنے۔ اب علی نے تعریف شروع کی، عالمین علی کی تعریف کر رہے ہیں، علی فضائل پڑھ رہے ہیں مالک کے۔ کہا مولا نہیں، آپ جب کچھ نہیں اور رہا تو بالآخر کہا مالک نے مولا
آپ نے کبھی علی کو لڑتے دیکھا ہو تو پتا ہو. ہم نے دیکھا ہے، ہمیں پتا ہے. یہاں پہ علی خاموش ہیں. جیسے علی خاموش ہوئے اب مالک مسکرائے کہ یہ تو بات پہنچ گئی. اب مسکرائے تو جب مسکرائے علی خاموش ہوئے. علی کی خاموشی نے مالک کو اور زیادہ. مالک نے مولا میں کہہ رہا ہوں نا دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا نا علی کو لڑتے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کیا لڑتے. اب کیونکہ مالک خود علی کے بعد کائنات کے شجاع کو مالک کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے باقی آل محمد تقابل نہ کیا کرو، علی کہہ دیا سب آ گئے ہے نا. علی فضائل پڑھ. مالک تو اس لحاظ سے مولا کیا کہنے. مولا آپ نے کبھی دیکھا ہوتا علی کو؟ ہاں مالک کہتا تو ٹھیک. کو بٹھا کر علی نے وہ دستار جو غدیر میں محمد نے علی کو پہنائی تھی اپنے سر سے اتار کر عباس کو پہنائی. اپنی عبا عباس کو، اپنی قبا عباس کو، اپنا پٹکا عباس کو، اپنی نالین عباس کو، سارا پیرہن علی عباس کو پہنایا. سارا عباس کو پہنایا اور سب سے آخر میں اس دستار کے بند باندھ رہے تھے جیسے غدیر میں محمد علی کے سر پر دستار کے بند باندھ رہے تھے، اسی طرح علی عباس کے سر پر دستار کے بند باندھ رہے تھے. تاریخ خلافت میں یہ جملہ پہلی بار ہونے لگا ہے. یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، غازی کے علم سے خیرات لی ہے. توجہ، جب آخری بند باندھا تھا نا تو محمد نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. علی نے آخری بند باندھا اور کہا من کنت مولا فہذا عباس ما. آپ جیو ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ. وقت بہت آگے چلا گیا ورنہ کوئی خطیب میں نوکر میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں، کوئی ہوتی داد کو نہیں روکتا. ایک بار حیدری آخری پیچ باندھا جیسے محمد نے علی کا باندھا تھا. ادھر من کنت مولا فہذا علی مولا، اور یہاں اسی طرح عباس کا ہاتھ اٹھایا. وہاں 1,40,000 تھے اور یہاں سامنے فقط مالک اشتر ہے. علی کے لیے یہی کافی ہے. اور اسے دیکھ کر عباس کا ہاتھ اٹھا کے مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. مجھ پر فتویٰ لگانا ہو تو کون سی نئی بات ہے، مجھے گالی دینی ہو تو بڑی پریکٹس ہے، دے لینا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. لوگ سمجھتے ہیں گالی دے رہے ہیں، علی کا عشق میں نشان حیدر لگتا ہے. دیے جاؤ دیے جاؤ. ہاں ایک منظر بتا رہا ہوں، من کنت مولا فہذا عباس مولا. جیسے یہ کہا مالک نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، کیا پتا نہیں کسے. عباس مولا بنایا ذوالفقار لو عباس مولا. لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری ہے، لوگوں کے لیے ہے عباس، تیرے لیے نہیں. بازوؤں میں قوت پروردگار، کلائی میں قوت حیدر قرار. جا عباس علی بن کے لڑ، علی بن کے لڑ. کیسی آرام سے کہہ دیا علی بن کے لڑ. علی بن کے لڑنا ہے مولا. خیر جا علی بن کے لڑ. پیج کھولا، جاؤ. عباس 2 قدم لیے، تیزی سے جس لگائی، دل پہ بیٹھے. دل بھی نہیں پہچان سکا عباس بیٹھے کہ علی. ویسے ہی اڑا جیسے علی کو لے کے جاتا ہے. جا علی بن کے لڑ. ایک جملہ کہہ دوں، عباس سے کہا جا علی بن کے لڑ. عباس علی بن کے لڑے نا، تقابل نہیں کرنا. عباس علی بن کے لڑے. یہ میں دکھا رہا ہوں، تو کہیں ایک جگہ دکھا علی عباس بن کے لڑے. کچھ کہہ رہا ہوں
ادھر ہے علی، یہ ہے مالک اشتر، آخری جملہ عابد، یہ ہے مالک اشتر، یہ ہے علی، انا العابد انا العابد انا العابد انا العابد، یہ ہے علی۔ انا العابد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گزار، عبادت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ پیچھے مالک اشتر، یہ علی، جس لگائی، یہ بیٹھے ہیں عباس، دلدل ایڑ لگائی، اوک گیا علی۔ یہ پہلے ایک بار کر چکا بڑی تیزی سے، اس کے آخری جملے پر وہی ہے سب کچھ، بلا تشبیہ۔ میری طرف دیکھتے رہنا، یہاں سے دیکھنے والی خطابت ہے 15 سیکنڈ کی اور بات ختم۔ علی یوں دیکھ رہے ہیں عباس کو، دیکھتے رہنا بلا تشبیہ۔ علی یوں دیکھ رہے ہیں عباس کو، عباس جا رہے ہیں، تکبیر کہی، حملہ کیا، نظریں نہیں ہٹانا، مجھے دیکھتے رہنا، اگر لطف لینا ہے تو۔ لڑ رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں۔ مالک جی مولا، تم تو صحیح کہتا تھا، علی خوب لڑتا ہے۔ مالک علی تو کمال لڑتا ہے۔ ہاں مولا، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، یہی۔ اب یہ کہہ کے علی کو مخاطب کر رہے ہیں، اور مالک کہہ رہے ہیں ہٹ، علی کہہ رہے ہیں رک جا، ٹھہر جا، رک نا، اچھا رک نا، تم رک نا مالک، مجھے دیکھنے دے۔ علی کمال لڑتا ہے، نظریں نہیں ہٹا، مجھے دیکھنے دے۔ علی تو خوب لڑ رہا ہے، کہا مولا ایسے ہی نہیں کہتا تھا، تو صحیح کہتا تھا، جو کہنا ہے بعد میں کہہ لینا، دیکھنے دے علی کیسے لڑ رہا ہے۔ مالک نے ایک قدم لیا، علی کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے مولا میری کچھ بات تو سنو۔ کہا مالک سب کے لیے سوچ سکتا تھا، لیکن تو ایسا نہ کر۔ کہا کیا؟ تم کرو عبادت، اور جب وہی علی کرنے لگے تو تم علی کی عبادت میں مخل ہو جاؤ۔ کہا مولا کون سی؟ کہا سنا نہیں ہے، رسول نے کہا نظر الی وجہ علی، علی حالت عبادت میں ہے، عباس علی کی عبادت کا نام ہے۔ آپ جی بہت وقت اوپر لے گیا، شاید عباس علی کی عبادت کا نام ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ جس نے بھی عباس کو دیکھا علی سمجھ کر دیکھا۔ 9 لاکھ نہیں تھے، 23 لاکھ تھے۔ میں نے گزشتہ برس کہا تھا، ممکن ہوا تو اس کے کچھ ایسے حوالے دے دوں گا آنے والے دنوں میں۔ 23 لاکھ تھے، یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پوری ریسرچ رکھے ہو، 42 ملکوں سے فوج اکٹھی ہوئی۔ 23 لاکھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ عباس کیسے لڑے گا۔ لیکن عزادارو، ایک بات اس میں بہت رلاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کربلا میں جب ایک بے غیرت نے آواز بلند کر کے کہا تھا تم میں سے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ عباس جب آئے نا حسین سے اجازت لینے تو حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، کہا عباس کیسے بھیجوں تجھے؟ وہ سب باتیں جو سن چکے ہیں، فوج کا سپہ سالار ہے، مولا فوج کہاں ہے؟ عباس نہیں، میرے کمر کا زور، مولا بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا میرا نام فہرست میں ہے یا نہیں؟ بالآخر حسین نے کہا عباس میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ مولا کیوں؟ کہا عباس جنہوں نے مجھ سے اجازت لے کے گئے ہیں نا جو، انہیں میں لایا تھا۔ کہا مولا اور میں؟ کہا تو اس سے اجازت لے جو تیرے آسرے پہ مدینے سے آئی ہے، اس سے اجازت لے، جانا عباس اس سے اجازت لے۔ عزادارو، ایک بار عباس آگے بڑھے، پھر رکے، پھر بڑھے، پھر رکے، سوچ رہے ہیں اجازت کیسے لیں۔ جو وہی بیوی ہے جو مدینے میں کہہ رہی تھی مستورات کو ارے کیا کہہ رہی ہو مجھے کہ میں سفر پہ نہ جاؤں، کوئی غم نہیں عباس ہے نا۔
مکے سے چلی، مکے کی عورتوں نے روکا، کہا ہٹ جاؤ، عباس ہے نا۔ کربلا میں خیمے لگے، کہا فکر مت کرو عباس ہے۔ نہر سے خیمے اٹھے، کہا مت فکر کرو عباس ہے۔ پانی ختم ہو گیا، کہا عباس ہے۔ ساری شب عاشور ایک ایک خیمے میں جا کے ہر بی بی کو دلاسا دیتی، فکر نہ کرو میرا عباس ہے، میرا عباس ہے۔ ہر ایک کو یہ دلاسا دینے والی، جانتے تھے عباس سوچ رہے ہیں کیسے، جانتے ہیں آپ کیسے اجازت لی؟ آج میں بیان کر رہا ہوں منبر پر، جانتے ہیں کیسے؟ آپ کے مولا سید سجاد نے کہا ہے، اور جب یہ بیان کر رہے تھے میں وہ کیفیت سجاد کی بیان کر دوں تو ساری مجلس سجاد کے نام ہو جائے قسم بخدا۔ جانتے ہو کیسے اجازت لی ہے؟ تیرے مولا ایک بار آئے ہیں در جناب شریقت الحسین پر، خیمے کے باہر آ کر عباس نے تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ سوچو گے اس وقت اس آیت کی تلاوت کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، جناب سیدہ کی اپنی اولاد کو یہ وصیت تھی، جب بھی ہمارے دروازے پر آ کر کوئی سائل انما پڑھے اس کے سوال کو ضرور پورا کرنا، چاہے خدائی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ بی بی کی وصیت تھی۔ عباس نے کہاں سے سوچ کر یہ ادا کی ہے، لیکن اب اندر کا منظر سنو گے جو ماتم کرنے آئے ہو۔ جیسے ہی عباس نے انما پڑھا نا، بی بی یک دم تڑپ کے اٹھی ہے اور ایک بار کہا اما فضا دیکھ یہ کون سائل آیا جس کا لہجہ میرے عباس سے ملتا ہے۔ آزادارو، بی بی نے دیکھا، پلٹ کے آئی ہیں، کہا لہجہ عباس سے نہیں ملتا، خود عباس آیا ہے۔ بی بی نے خیمے پہ آ کے کہا عباس اس طرح دروازے پر آ کر انما پڑھنے کا مطلب؟ کہا سوالی بن کے آیا ہوں۔ بی بی نے روتے کہا عباس کاش مدینے میں کیا ہوتا، لیکن میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں بھی وارث ہوں اپنی پاک ماں کی۔ عباس مانگ ساری خدائی تیرے نام۔ کہا نہیں بس ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا رن کی اجازت دے دیں، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا سمجھو علی کی بیٹی زمین پہ ایسے گری ہے جیسے کوئی کٹا ہوا شہتیر زمین پہ آتا ہے۔ اور رو کر کہا عباس جانتے بھی ہو کیا تقاضا کر رہے ہو؟ عباس تم رن میں جانے کی اجازت نہیں مانگ رہے، عباس میرے سر پہ میری ماں کی چادر ہے۔ عباس تیرا تقاضا بہت بڑا، تو محافظ چادر۔ عباس کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نے تو مانگ لیا، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ عزادارو وارث سیدہ کمر تھام کے کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ جملہ کلیجوں میں اتر جائے قیامت تک کوئی خاموش نہ ہو۔ ایک بار بی بی نے آنسو پہنچے، کہا عباس لے پھر زمانہ کیا یاد کرے گا، ایک طرف ہے میری ماں کی وصیت و وفاداری اور ایک طرف ہے میری ماں کی چادر۔ لے عباس میں نے ماں کی وصیت پر ماں کی چادر کو قربان۔ جا عباس جا جا، چلا جا، لیکن ہر خیمے میں کہہ کے جانا میں بلا رہی ہوں۔ سیدانیوں کو جمع کر کے کہا عباس چلا گیا، اب میں کسی کی ضمانت نہیں لے سکتی۔ عباس چلا گیا۔ عزادارو بڑی جنگ کی ہے نا عباس نے، بڑی جنگ کی ہے۔ میں نے آخری ایک منظر، وقت بہت ہو گیا لیکن میرے بھائی نے مجھے کہا تھا اس لیے میں اس مقام تک ضرور جاؤں گا۔ عباس نے چاہا بازو قلم ہو جائیں، ایک بازو قلم ہوا، مسکرا کے کہا علی اکبر کا صدقہ۔ دوسرا گیا کہا علی اصغر کا صدقہ۔ مشق کو دانتوں میں لیا، عباس اسی انداز میں جا رہے ہیں خیموں کی طرف۔ خدا لعنت کرے اس ملعون حرملہ پر، اس نے بیٹھ کے نشانہ لے کے تیر چلایا۔ عباس پر بھی وہی تیر چلا جو علی اصغر پہ چلا تھا۔ وہ تیر چلا، سب سے پہلے اصغر کی مشق کو چھیدا، عباس کے سینے میں لگا اور پشت سے نکل گیا۔
عباس نے نظریں جھکا کے دیکھا، پانی بہ گیا۔ اب عباس کیا جائے خیموں میں، ماتم کر کے سننا۔ عباس نے جب گھوڑا واپس کیا، آئے ہیں عباس، جانتے ہو کیا آواز تھی؟ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی گرز۔ عباس اتنا تقسیم ہوا، حسین چاہ کے بھی نہیں اٹھا سکا۔ پہلو اٹھاتا تھا، سینہ گر جاتا، سینہ اٹھاتا، پہلو گر جاتا۔ حسین جب آیا ہے نا لاش عباس پر، یہ جملہ سن لینا بس، حسین جب لاش عباس پہ آئے ہیں نا، پہلے بازو ملے ہیں، پھر ملا ہے عباس۔ بس اسی شبی میں ایک علم تم یہ دیکھتے رہے، ایک علم ابھی زیارت کرو گے۔ پہلے ملے ہیں حسین کو بازو عباس، آج ایک علم آ رہی ہے، ایک علم آ رہا ہے شبیہ علم عباس، اور دوسرے علم کو سمجھنا شبیہ بازو عباس۔ پہلے علم ملا، بازو ملے، پھر عباس۔ عباس سے جو مکالمہ ہونا تھا ہو گیا نا، اب حسین واپس کیا لایا؟ ایک علم، عباس کے بازو۔ سب سے پہلے ملی علی کی بیٹی، کمر پر چادر باندھی ہے، عباس کو چلا گیا ہے۔ ایک بار دیکھ کر کہا، حسین میں دیکھ رہی تھی صبح سے سب کے لاشیں لائے ہو، میرے عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ بس جب یہ کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، بی بی نے ہاتھ بڑھایا، عباس کا علم دیا ہاتھ میں، پیچھے سے کسی نے دامن کھینچا، حسین مڑا، حسین کی 4 سال کی بیٹی، میرا امو کہاں ہے؟ میرا چچا کہاں ہے؟ کہاں سخینہ؟ جھولی پھیلا، سخینہ نے جھولی پھیلائی، حسین نے عباس کے بازو، بی بی کی جھولی میں